بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بنات رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک وائس نوٹ تھا، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی۔ خاص طور پر جناب زینب، جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم، یہ تین بیٹیاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کی جاتی ہیں، یہ آپ کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بہن خالہ کی بیٹیاں تھیں، جنہیں جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پال رہی تھیں، کیونکہ ان کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئی تو چونکہ یہ تینوں بیٹیاں بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں، تو جناب ختیجہ کے ساتھ ہی یہ رسول خدا کے گھر آ گئی تھی، اور رسول خدا نے انہیں بیٹی بن کر ہی پالا تھا، انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح انہیں پالا تھا، باپ بن کر انہیں پالا تھا اپنی بیٹیوں کی طرح، لہٰذا یہ مشہور ہو گئیں کہ یہ ان کی بیٹیاں ہیں۔ ویسے بھی عرب میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی کسی یتیم کو پال لیا کرتا تھا تو وہ ان کے نام سے مشہور ہو جایا کرتا تھا، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو پالا تھا، تو وہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشہور ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ تینوں بچیاں جناب زینب، جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو پالا تھا، اس لیے یہ رسول خدا کی بیٹیاں مشہور ہو گئی تھیں، لیکن یہ ان کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں۔ لیکن اہل سنت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ نہج البلاغہ کی ایک روایت، نہج البلاغہ کا ایک خطبہ پیش کرتے ہیں، جس خطبے کے الفاظ یہ ہیں، خطبہ نمبر 162 ہے۔ یہ جو میں خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نہج البلاغہ کا، اس کا ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہوا ہے، اور یہ شائع ہوا ہے الولایہ مشن بورے والا سے، اور اس کے صفحہ نمبر 325 کے اوپر مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر 162، جس میں مولا علی علیہ السلام عثمان کو بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کر رہے ہیں، اور اس کے الفاظ، متعلقہ الفاظ جو کہ حضرت عثمان کی دامادی کے حوالے سے ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام عثمان سے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر اور ابن خطاب یعنی عمر پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو کہ انہیں حاصل نہیں تھی۔ یہ جو جملہ ہے کہ ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو کہ انہیں نہیں تھی، انہیں سے مراد یہ ابو بکر اور عمر کو نہیں تھی، تمہیں ایک طرح کی دامادی حاصل ہے۔